برش کے اوپر جو ٹوتھ پیسٹ ہم لگاتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کے اندر ایسے ایسے کیمیکل ہیں. پبلک کو ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ چھوڑ دیجئے، نہیں تو آپ کو کینسر ہونے سے کوئی نہیں. آپ کی پوری باڈی میں اس وقت کینسر کا ایک کاز یہ صبح صبح یہ جو ہم پیسٹ کرتے ہیں. یہ بات شاید کسی کو بھی اس کا علم السلام نہیں علیکم. ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک ویڈیو پلے بیک ہوئی اور اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے آپ کے لیے کینسر کا باعث ہے، تو آپ کو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی، کافی دوستوں نے، کافی جاننے والوں نے مجھ سے شیئر کی اور انہوں نے مجھ سے میری رائے مانگی کہ بحیثیت ڈینٹسٹ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور آپ تک معلومات کو پہنچایا جائے. میرا نام ہے ڈاکٹر محمد نصیر شکور اور آپ کو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. ویڈیوز کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. مجھے جب ویڈیو شیئر کی گئی تو اس میں نیچے کئی دوستوں نے آڈیو میسیج بھیجا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہے، کیا واقعی ٹوتھ پیسٹ اتنا خطرناک ہے؟ تو میں نے وہ ویڈیو جب دیکھی تو بہت ساری چیزیں اس میں میرے ذہن میں آئی. دیکھیں، سب سے پہلے جو بھی کوئی بات کر رہا ہے اس کا ریلیونٹ فیلڈ سے ہونا بہت ضروری ہے. لازمی ہے کہ وہ اس فیلڈ سے کم از کم تعلق رکھتا ہو یا اس کے بارے میں بیسک نو ہاؤ ضرور رکھتا ہو. اور اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے تو آپ کی ریسرچ بہت اچھی ہونی چاہیے، ایگزیکٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ اس ریلیونٹ فیلڈ سے لازمی ہوں. تو اب یہ ڈاکٹر صاحب کا جو مبینہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا جب میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی، اس پہ سرچ کیا تو پتہ لگا کہ یہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے، یہ نیچروپیتھک ہے. ابھی آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ نیچروپیتھک کیا ہے. جب ڈاکٹر لکھا ہوا آتا ہے تو ہمارا ذہن ہمیشہ جاتا ہے میڈیکل ڈاکٹر کی طرف. تو اکثر لوگ جنہوں نے ان کی بات کو سیریس لیا، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ میڈیکل ڈاکٹر ہے اور یہ میڈیکل ڈاکٹر بات کر رہے ہیں. تو میں یہاں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ہی از ناٹ اے MBBS ڈاکٹر. وہ ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے، نہ ہی ڈینٹسٹ ہے، یہ نیچروپیتھک ہے. دیکھیں، ڈاکٹر بہت سارے ہوتے ہیں، PhD ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، ڈینٹسٹ بھی ہوتا ہے، DVM جسے جانوروں کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے، ہومیوپیتھک بھی ڈاکٹر کہلاتے ہیں، نیچروپیتھک بھی ڈاکٹر کہلاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمیں ڈاکٹر کا لفظ کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ میڈیکل ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے. تو میں یہاں آپ کو پہلی بات تو یہ کلیئر کر دوں کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے. دوسرا، جو مبینہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے جو کلیم کیا وہ کیا ہے؟ وہ کلیم یہ ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ جو صبح صبح نہار منہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے کینسر ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں جو بیچارے میزبان بیٹھے ہیں وہ بیچارے کہہ رہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. دیکھیں، جب بھی کوئی کلیم کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی میڈیکل بیکنگ ہونی چاہیے، کوئی ایسی جرنل ہو، کوئی ایسا آرٹیکل ہو جو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہو، تب آپ یہ بات کریں. چاہے آپ اس پروفیشن سے نہیں بھی ہیں، لیکن اگر آپ کی بات ٹھیک ہے اور وہ ریسرچ بیس ہے تو انسان اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اب وہ یہ نا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس کی کیا میڈیکل بیکنگ ہے؟ کہاں سے انہوں نے یہ چیز اخذ کی ہے؟ کیا ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے یا انہوں نے کوئی چیز کہیں سے پک کی ہے؟ اس کا کوئی جرنل کا حوالہ، کوئی ریسرچ کا حوالہ، کوئی چیز اویلیبل ہے؟ ایسی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے. اچھا، میں بحث ڈینٹسٹ، میں نے اس کو پھر ان کا سننے کے بعد بھی بہت سرچ کیا کہ شاید میرے وہم و گمان میں کوئی نہ ہو، کوئی نئی چیز آ گئی ہو. تو میں نے سرچ کیا، مجھے بھی اس بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جو اس چیز کو سپورٹ کرتی ہو. اچھا، پھر اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی میڈیسن کا یا کسی ڈرگ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی باقاعدہ ایک اپروول ہوتی ہے. پاکستان میں ہو سکتا ہے یہ سسٹم بہت کمزور ہوگا، ماننے کی بات ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ادارے اس طرح مضبوط نہیں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی ٹوتھ پیسٹ یورپ میں بھی یوز ہو رہا ہے، یہی ٹوتھ پیسٹ امریکہ میں بھی یوز ہو رہا ہے، یہی ٹوتھ پیسٹ آسٹریلیا میں بھی یوز ہو رہا ہے، اور بھی مطلب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ بھی کر رہی ہیں. وہاں پر جو بھی چیز استعمال ہوتی ہے، چاہے کوئی میڈیسن ہو، چاہے کوئی ڈرگ ہو، تو وہاں ان کو FDA سے اپروول لینی پڑتی ہے. مطلب حکومت کی ایک باڈی اس کو اپروو کرتی ہے کہ یہ چیز جو ہے لینے کے قابل ہے، کوئی نقصان دہ تو نہیں ہے. ان لوگوں کو ہماری پرواہ ہو یا نہ ہو، لیکن جو ان کی اپنی عوام ہے، جو ان کی اپنی رائے ہے، ان کا وہ بہت خیال کرتے ہیں. اگر کسی ٹوتھ پیسٹ سے کینسر کا امکان ہوتا یا کسی ٹوتھ پیسٹ سے پیشنٹ کے بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا تو وہاں اس کو FDA بین کر دیتی. لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ امریکہ کے اندر بین ہو گیا ہو، یا UK کے اندر بین ہو گیا ہو، یورپ کے اندر بین ہو گیا ہو، آسٹریلیا میں کہیں بین ہو گیا، افریقہ میں کہیں بین ہوا ہو؟ تو جو چیز بات کی ہے اس کی کوئی میڈیکل بیکنگ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نقصان دیتی ہو ٹوتھ پیسٹ کے اندر.
اچھے برانڈ کے جب ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں، یہی برانڈ، سیم برانڈ ان کنٹریز میں بھی کام کرتے ہیں. جیسے میں نام نہیں لینا چاہیے لیکن میں آپ کو نام لے دیتا ہوں. جیسے کولگیٹ کا برانڈ ہے، جیسے جی ایس کے والوں کا سینسوڈائن والا برانڈ ہے، یہ ملٹی نیشنل پہ، یہ یورپ میں بھی کام کرتے ہیں، یہ امریکہ میں بھی کام کرتے ہیں، یہ آسٹریلیا میں بھی کام کرتے ہیں. اور کولگیٹ کا جو ہم نے پڑھا ہے کہ یہ پہلا برانڈ تھا جس نے ٹوتھ پیسٹ کو بنایا، اور یہ پہلے مرتبانوں میں بیچتے تھے، جار کے اندر آیا کرتا تھا، بعد میں ٹیوب کے اندر ہی آیا تھا. تو کولگیٹ تو اتنا پرانا اور اتنا ملٹی نیشنل لیول پہ ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے کینسر کاز کر دیتا ہے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ اس کی کوئی میڈیکل بیکنگ نہیں ہے. اور بات کو پھر میں ویٹ کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں پر ہوتا نہ ہوتا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہ سو کب کا بین کر چکی ہوتی. اچھا، ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ کے اندر پہلے ایک انگریڈینٹ تھا ٹرائیکلوسن یا ٹریکلوسن، جو بھی اس کی ایبریویشن، جو بھی اس کی پروننسیشن ہے، پہلے یہ ٹوتھ پیسٹ میں آیا کرتا تھا. اچھا، پھر ریسرچ ہوئی کہ یہ پوٹینشل رکھتا ہے آپ کے جسم کے جو ہارمون ہے ان کو ڈسٹرب کرنے کی صلاحیت اس میں ہے. مطلب ڈسٹربنس ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بھی کنفرمیشن نہیں تھی، صرف صلاحیت رکھتا ہے. یہ ایک ریسرچ آئی، جب یہ ریسرچ آئی تو یہ ٹریکلوسن بین کر دیا گیا. اب ٹوتھ پیسٹ میں ٹرائیکلوسن یا ٹریکلوسن نہیں آتا. تو وہ لوگ اتنے حساس ہیں اس معاملے کے اندر کہ کینسر تو دور کی بات، ایک ہارمونل ڈسٹربنس کا پوٹینشل جس کے اندر تھا، کنفرمیشن بھی نہیں تھی کہ یہ کاز کیا ہے یا نہیں کیا، انہوں نے اس کو بھی ٹوتھ پیسٹ سے نکلوا دیا تھا. اور کینسر تو اتنی بڑی ڈیزیز ہے، اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ ہوتی تو وہ لازمی طور پر اس کو بین کر دیتی. اچھا، اب اس ویڈیو کا ایک دوسرا پارٹ سنیں جس میں وہ کیا بتا رہے ہیں. آپ کے دانت کبھی ہلیں گے نہیں، اور اگر ہلتے ہیں مضبوط نہ ہو جائیں تو پھر کہیے گا. یہ ہاتھ لیں، اس کے اوپر 2 چٹکی آپ نے ہلدی لینی ہے، 2 چٹکی اس میں نمک ڈالنا ہے، اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈالنا ہے، اور اس کو مکس کر لیں. پیسٹ بن گئی. 1 یا 2 قطرے صرف لیمن کا رس ایسے کر کے نچوڑنا ہے، 1 یا 2 ڈراپ اس میں گریں، سے زیادہ نہیں، اور اس کو اسی میں مکس کر لیں. اس کی پیسٹ بنائیں، اس کو انگلی کے ساتھ کر لیں، اس کو برش پہ لگا کے اس کو پیسٹ بنائیں، اس کو برش پہ لگا کے آپ کریں. اچھا، اس میں اب کیا بتایا ہے، اب یہ جو فارمولا انہوں نے بتایا ہے اس کی کیا بیکنگ ہے، یہ کہاں سے انہوں نے نکالا ہے؟ کوئی میڈیکل ریسرچ ہے، کوئی ریسرچ، کوئی جرنل، کوئی آرٹیکل، کوئی پبلشڈ ریسرچ اس میں ہے ایک اچھے جرنل کے اندر جس کو سپورٹ کرتی ہو؟ نہیں، یہ گھریلو ٹوٹکا ہے. اب چلیں گھریلو ٹوٹکا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب، مبینہ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نمک کا استعمال کریں. نمک دانتوں کے لیے اچھا ہے، بہتر ہوتا ہے، لیکن نمک کا استعمال ہر ایک کے لیے سود مند نہیں ہے. بلڈ پریشر کے مریض بھی ہوتے ہیں، بلڈ پریشر والے مریضوں کو نمک نہیں دیا جاتا، تو نمک کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. دوسری چیز وہ کہہ رہے ہیں ہلدی. اب ہلدی اچھا اینٹی سیپٹک ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے، بیکٹیریا کو کل کرتا ہے، لیکن وہ رنگ چھوڑتا ہے. آپ کا سالن جو ہوتا ہے اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ بھی ہلدی کی وجہ سے ہوتا ہے. ہلدی نہ ہو تو سالن کا رنگ عجیب سا ہو جاتا ہے. تو جب آپ دانتوں پر ملیں گے تو آپ کے دانت پیلے ہو جائیں گے. کیا کوئی چاہے گا کہ اس کے دانت پیلے ہوں؟ تو ہلدی کا استعمال بھی بڑی عجیب سی بات ہے. پھر بات کر رہے ہیں سرسوں کے تیل کی. سرسوں کا تیل چلیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ مجھے نہیں پتا، شاید ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا، میں نہیں بات کرتا. آخری بات جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نیمبو کے 2 قطرے ڈالنے. نیمبو کے قطرے ڈالنا، نیمبو ایک طرح سے زہر ہے دانتوں کے لیے. میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کا لنک اوپر آ رہا ہوگا، کہ نیمبو جو ہے یا کولڈ ڈرنک جو ہے یہ آپ کے منہ کے اندر تیزابیت کرتے ہیں. یہ خود تیزابی اثر رکھتے ہیں اور تیزابیت ہی کاز کرتے ہیں. جو تیزابیت والی چیز ہوتی ہے اس سے دانت کمزور ہوتا ہے. ایون کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کولڈ ڈرنک پی ہے یا آپ نے لیمو کی شکنجبین بھی بنا کے پی ہے تو اس کے آدھے گھنٹے تک 1 گھنٹے تک تو برش ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو رگڑ کے اس سے صاف کر لیں. تو لب لباب یہ تھا، ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اس قسم کی کوئی چیز اب تک پبلش نہیں ہے. یہ سب جھوٹ، اس کو آپ جھوٹ کہہ لیں یا لائکس اینڈ ویوز کی بھوک کہہ لیں، کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، اور اتنے کانفیڈنس سے یہ وہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا خیال کریں. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتے ہیں کہ پیسٹ استعمال نہ کریں. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دیں. تھینک یو.